حکایات صحابہ میں سے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کا عورتوں کے اجر کے بارے میں سوال۔ حضرت اسماء بنت یزید انصاری صحابیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں مسلمان عورتوں کی طرف سے بطور قاصد کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ بے شک آپ کو اللہ جل جلالہ نے مرد اور عورت دونوں کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا ہے، اس لیے ہم عورتوں کی جماعت آپ پر ایمان لائی اور اللہ پر ایمان لائی، لیکن ہم عورتوں کی جماعت مکانوں میں گھری رہتی ہیں، پردوں میں بند رہتی ہیں، مردوں کے گھروں میں گڑی رہتی ہیں اور مردوں کی خواہشیں ہم سے پوری کی جاتی ہیں، ہم ان کی اولاد کو پیٹ میں اٹھائے رہتی ہیں۔ ان سب باتوں کے باوجود مرد بہت سے ثواب کے کاموں میں ہم سے بڑھے رہتے ہیں، جمعے میں شریک ہوتے ہیں، جماعت کی نمازوں میں شریک ہوتے ہیں، بیماروں کی عیادت کرتے ہیں، جنازوں میں شریک رہتے ہیں، حج پر حج کرتے رہتے ہیں، اور ان سب سے بڑھ کر جہاد کرتے رہتے ہیں۔ اور جب وہ حج کے لیے یا عمرے کے لیے یا جہاد کے لیے جاتے ہیں تو ہم عورتیں ان کے مال کی حفاظت کرتی ہیں، ان کے لیے کپڑا بنتی ہیں، ان کی اولاد کو پالتی ہیں۔ کیا ہم ثواب میں ان کے شریک نہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر کے صحابہ کی طرف توجہ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ تم نے دین کے بارے میں اس عورت سے بہتر سوال کرنے والی کوئی عورت اور دوسری کوئی عورت نہیں سنی ہوگی۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم کو خیال بھی نہ تھا کہ عورت بھی ایسا سوال کر سکتی ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ غور سے سن اور سمجھ، اور جن عورتوں نے تجھ کو بھیجا ہے ان کو بتا دے کہ عورت کا اپنے خاوند کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اور اس کی خوشنودی کو ڈھونڈنا اور اس پر عمل کرنا ان سب چیزوں کے ثواب کے برابر ہے۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جواب سن کر بہت زیادہ خوش ہوئیں اور واپس ہو گئیں۔ سبحان اللہ۔ فائدہ: عورتوں کا اپنے خاوندوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ان کی اطاعت اور فرما برداری کرنا بہت ہی قیمتی چیز ہے، مگر عورتیں اس سے بہت ہی غافل ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایک مرتبہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ عجمی لوگ اپنے بادشاہوں اور سرداروں کو سجدہ کرتے ہیں، آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اگر میں اللہ کے سوا کسی کو سجدے کا حکم کرتا تو عورتوں کو حکم کرتا کہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کیا کریں۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ عورت اپنے رب کا حق اس وقت تک ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ خاوند کا حق ادا نہ کرے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک اونٹ آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا۔ صحابہ نے عرض کیا، جب یہ جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں تو ہم زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور یہی ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی کو حکم کرتا کہ کسی کو اللہ کے سوا سجدہ کرے تو عورت کو حکم کرتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ ایک حدیث میں آیا ہے، جو عورت ایسی حالت میں مرے کہ خاوند اس سے راضی ہو وہ جنت میں جائے گی۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث میں آیا ہے، اگر عورت خاوند سے ناراض ہو کر علیحدہ رات گزارے تو فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث میں آیا ہے، دو آدمیوں کی نماز قبولیت کے لیے آسمان کی طرف اتنی بھی نہیں جاتی کہ سر سے اوپر ہی ہو جائے، ایک وہ غلام جو آقا سے بھاگا ہوا ہو، ایک وہ عورت جو خاوند کی نافرمانی کرتی ہو۔ ایک طرف عورت کا اعزاز کتنا بڑا، کس نے سوال کے اندر کیا بات کی کہ مرد لوگ جمعے کی نمازوں میں شریک ہوتے ہیں اور جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، بیماروں کی عیادت کرتے ہیں، جنازے میں شریک ہوتے ہیں، حج کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، اور ہم گھر کے اندر بند رہتی ہیں، ہم یہ کوئی کام نہیں کر سکتے، تو کیا ہم ان کے برابر ہو سکتی ہیں یا نہیں؟ تو
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو اسی یزید انصاری کی بیٹی اسما کی تعریف کی کہ کتنا اچھا سوال کیا ہے، اور آگے پھر کیا فرمایا کہ سنو، غور سے سنو، جن عورتوں نے تجھے بھیجا ہے ان کو جا کر کے بتاؤ کہ آپ صرف گھر کے اندر رہتے ہوئے ان کی خوشنودی کے لیے کام کرو، آپ کو ان سب کاموں کے برابر اجر ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اپنی بچیوں کی اچھی تربیت کرو، اپنی بچیوں کی اچھی تربیت کرو، یہی آگے جا کر کے کسی کا شریک حیات بنے گی، کسی کی مائیں بنے گی۔ ان ہی کے آپ کی بچیوں کے قدموں کے نیچے جنت ہوگی اگر آپ نے ان کی تربیت اچھی کی۔ اس وجہ سے اپنی بیوی کو سمجھاؤ، وہ سمجھے نہ سمجھے، مانے نہ مانے، بچی تو مانے گی، بیٹی تو مانے گی نا۔ اس وجہ سے آپ اگر ان بچیوں کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ہماری بچی دنیا میں آخرت میں عزت کے ساتھ رہے، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کی تربیت ایسی کرو کہ جب تک میرے پاس ہو میرے جگر کا ٹکڑا، لیکن جب میرے گھر سے نکل کر کے آپ کسی اور کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، طریقے کے مطابق اس کے ساتھ بندھ گئی تو پھر اسی کی ہے، پھر میری نہیں ہے۔ آنا میرے پاس، کھانا پینا، چکر لگانے کے لیے آنا، لیکن میرے پاس اس کی اجازت کے بغیر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ اس طرح سے تربیت کریں، آپ کا ماحول بہت اچھا ہو جائے گا، اور بچی پر اس سے بڑا کوئی احسان آپ کا نہیں ہوگا۔ فضائل قرآن میں سے ہے، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ القرآن یتأکل بہ الناس جاء یوم القیامۃ وجهه عظم لیس علیہ لحم۔ اللہ۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص قرآن پڑھے تاکہ اس کی وجہ سے کھائے، لوگوں سے کھائے کمائے، قیامت کے دن وہ ایسی حالت میں آئے گا کہ اس کا چہرہ محض ہڈی کا ہوگا جس پر گوشت نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو قرآن پاک کو پیسہ کمانے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ تعویذ پر ایک آیت لکھ کر کے دی اور بولا کہ 2000 روپے دے دو۔ یہ قرآن پاک اس لیے استعمال کیا تاکہ پیسہ کمائے۔ اچھے طریقے سے قرآن پاک پڑھ کر کے وہ لوگوں کو خوش کرتا ہے، اس لیے تاکہ مجھے 2 روپے ملیں۔ چالاکی کی باتیں، رنگ برنگی باتیں کر کے اور لوگوں کے جیبوں سے پیسہ نکالنے کے چکر میں قرآن پڑھتا ہے، یہ ان کے لیے ہے۔ دنیا میں بھی رسوائی ہوگی اگر کوئی بول دے کہ یہ لالچی ہے، کتنا خطرناک جملہ ہے، اور آخرت کے اندر بھی یہی رسوائی ہوگی۔ اس وجہ سے جو روزی مقدر میں ہے وہ آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا، تو اپنی عزت کیوں خراب کریں؟ اس وجہ سے دینی معاملات ہوں یا دنیاوی معاملات، غیر اللہ کے سامنے جھکنا، نماز پڑھ کر کے اور دوسروں میں لالچ رکھنا کہ میں مسجد میں جاتا ہوں نماز پڑھنے کے لیے، ساتھ میں کوئی بندہ ہوگا مجھے 2 روپے دے دے گا، نعوذ باللہ، اس سے بڑا اور کیا غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہے؟ یہی غیر اللہ کی عبادت ہے نا، اللہ کے لیے نہیں کر رہا، غیر اللہ کے لیے کر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائے۔ فضائل نماز میں سے ہے ایک صاحب کا قصہ لکھا ہے کہ وہ رات کو سونے لیٹتے تو کوشش کرتے کہ آنکھ لگ جائے، مگر جب نیند نہ آتی تو اٹھ کر کے نماز میں مشغول ہو جاتے اور عرض کرتے، اللہ تجھ کو معلوم ہے کہ جہنم کی آگ کے خوف نے میری نیند اڑا دی ہے، اور یہ کہہ کر کے صبح تک نماز میں مشغول رہتے۔ ساری رات بے چینی اور اضطراب یا شوق اور اشتیاق میں جاگ کر رات گزار دینے کے واقعات اس کثرت سے ہیں کہ ان کا احاطہ ممکن نہیں۔ بہت زیادہ اس طرح کے واقعات ہیں کہ اللہ کے دیدار کے شوق میں، جنت کے کمانے کے شوق میں، جہنم سے بچنے کے خوف میں پوری رات عبادت میں لگے رہتے۔ ہم لوگ اس لذت سے اتنے دور ہو گئے ہیں کہ ہم کو ان واقعات کے صحیح ہونے میں بھی شک ہونے لگا ہے۔
لیکن اول تو جس کثرت سے اور تواتر سے یہ واقعات نقل کیے گئے ہیں ان کے تردید کرنا، جھٹلانا، یہ پوری تاریخ سے اعتماد اٹھنے کے برابر ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ ہم لوگ اپنی آنکھوں سے ایسے لوگوں کو آئے دن دیکھتے ہیں جو سینما تھیٹر میں ساری رات کھڑے کھڑے گزار دیتے ہیں کہ نہ ان کو تعب اور تھکن ہوتی ہے، نہ ہی ان کو نیند ستاتی ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ہم ایسے معاصی گناہوں کی لذتوں کا یقین کرنے کے باوجود ان طاعتوں اور فرمان برداریوں کی لذتوں کا انکار کر دیں؟ حالانکہ طاعت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوت بھی عطا ہوتی ہے۔ ہمارے شک کی وجہ سے اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہم ان لذتوں سے ناآشنا ہیں، اور نابالغ بلوغ کی لذتوں سے ناواقف ہوتا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لذت تک پہنچا دیں تو زہ نصیب۔ مقصد یہ ہے کہ حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ بڑے پیارے انداز میں ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ لوگ جب گناہوں سے لذت حاصل کرتے ہیں، سینما میں چلے گئے، تھیٹر میں چلے گئے، جگہ نہیں ملی، کھڑے رہیں گے، کھڑے پورا وہ جو ان کا منظر ہوگا، فلم ہوگی کچھ، وہ دیکھتا رہے گا۔ نہ تھکن کا احساس ہوگا، نہ نیند کا احساس ہوگا، نہ ہی کوئی کھڑے ہونے کا احساس ہوگا، یار اتنی دیر کھڑا ہوا ہوں، نہیں۔ اور جب نماز کا مسئلہ ہے، تہجد کا مسئلہ ہے، ذکر و اذکار کا مسئلہ ہے، دینی باتیں سننے کا مسئلہ ہے، تو وہاں نیند یاد آتی ہے، یار میرا تو نیند کا ٹائم ہو گیا ہے، ابھی تو سونے کا ٹائم ہو گیا، ابھی کھانے کا ٹائم ہو گیا، ابھی میرا دوست باہر کھڑا ہوا ہوگا۔ یا اپنے گھروں کے اندر ہی دیکھو نا، آج کل تو یہ سینما سارے ہر ایک کے جیب میں آ گئی ہے نا۔ بچوں کو دیکھو رات کو 2-3 بجے تک وہ موبائل میں لگے ہوئے ہیں، کیا کوئی قرآن سن رہے ہیں؟ وہی بے حیائی کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ان کو گناہوں کے کام میں مزہ آ رہا ہے، لیکن ذکر و اذکار میں، اللہ کے عبادت کرنے میں مزہ نہیں آ رہا۔ تو یہ اسی کے اندر کے اللہ کے ساتھ تعلق نہ ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بلا الہ الا اللہ والاستغفار فاکثروا منہما فإن ابلیس قال اہلکت الناس بالذنوب واہلکونی بلا الہ الا اللہ والاستغفار فلما رأیت ذلک اہلکتہم بالاہواء وہم یحسبون انہم مہتدون۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ اور استغفار کو بہت کثرت سے پڑھا کرو۔ ایک یہ کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ زیادہ پڑھو۔ دوسرا استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یا اللہ مجھے معاف کر۔ استغفر اللہ منا یا اللہ مجھے معاف کر، میں تجھ سے معافی طلب کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، شیطان کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو گناہوں سے ہلاک کیا اور انہوں نے مجھے لا الہ الا اللہ سے اور استغفار سے ہلاک کر دیا۔ سبحان اللہ۔ شیطان ایسا کٹر قسم کا، خطرناک قسم کا دشمن کہ ہمیشہ سے دشمن، آپ کی پیدائش کے وقت بھی وہ آ کر کے اپنی شرارتیں کرتا ہے۔ نماز پڑھو گے تو بھی آ کر کے ٹانگوں کے بیچ میں، کانوں میں اور دل دماغ میں خیالات ڈالے گا اور آپ کو نظر بھی نہیں آتا۔ اتنا خطرناک قسم کا دشمن، اور اس کو ہلاک کرنے کا کتنا آسان نسخہ اللہ کے نبی نے بتلایا۔ لا الہ الا اللہ پڑھو، برباد ہو جائے گا۔ استغفر اللہ پڑھو، برباد ہو جائے گا۔ جب میں نے دیکھا، شیطان کہتا ہے، جب میں نے دیکھا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا، تو میں نے ان کو ہوائے نفس یعنی بدعتوں کے اندر، خواہشات کے اندر ڈال کر کے ان کو ہلاک کر دیا، اور اپنے آپ کو وہ ہدایت پر بھی سمجھتے ہیں۔ کتنی اہم ترین حدیث مبارک ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا خلاصہ سمجھو آسان لفظوں میں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ
آپ لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ زیادہ پڑھا کرو، کیونکہ شیطان کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو گناہوں میں ڈال کر کے ہلاک کیا، لیکن لوگوں نے مجھے لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ پڑھ کر کے مجھے ہلاک کر دیا۔ پھر میں نے دوسری چال چلی، شیطان کہتا ہے میں نے دوسری چال چلی، وہ یہ کہ ان کو ناجائز کام جائز کر کے اچھے کر کے دکھلائے، وہ پھر اسی میں لگے ہوئے، اپنے آپ کو غلط بھی نہیں سمجھتے۔ جیسے آج کل دیکھیں بدعت کے کام ہیں، ماتم کرتے ہیں شیعہ لوگ، پیٹ رہے ہیں اور اپنے آپ کو ذلیل کر رہے ہیں، مقدس ہستیوں کو صحابہ کرام کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، لیکن پھر بھی یہ شیطان اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہے ہیں، ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان سے پہلے صلاۃ نہیں دی، صحابہ کرام نے نہیں دی، آج بھی اسی پاکستان ہندوستان کے علاوہ دوسرے ملکوں کے اندر یہ بدعت نہیں ہے، سعودی کے اندر مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ مدینے میں نہیں ہے، اس کے باوجود بدعتی لوگ بولتے ہیں ہم بہت اچھا کر رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں اسی طریقے سے قبر، آج بھی قبریں صحابہ کرام کی موجود ہیں، امی عائشہ کی قبر ہے، امہات المومنین کی قبر ہے، کسی ایک پر بھی کوئی پڑا ہوا نہیں ہے، کوئی کپڑا کوئی چادر ڈلی ہوئی نہیں ہے، اور یہاں ڈال رہے ہیں اور اپنے آپ کو اچھا بھی سمجھ رہے ہیں ہم بڑا ثواب کا کام کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے یعنی بدعتوں کو، ناجائز کاموں کو شیطان نے خوبصورت کر کے دکھلایا اور یہ سمجھایا کہ یہ ثواب کا کام ہے، اور لوگ اس سے لگے ہوئے ہیں کہ ان کو قرآن سناؤ تو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ بدعتوں کے کاموں میں بڑی خوشی سے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے جب بتلا دیا کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کھلا دشمن ہے شیطان تمہارا، تو وہ چھوڑے گا نہیں۔ کہتے ہیں نا ویسے چونٹی کی بھی دشمنی خطرناک ہوتی ہے، بھلے ظاہر میں دیکھنے میں چھوٹی سی ہے، صرف یوں پھونک لگاؤ وہ بھاگ جائے گی، اڑ جائے گی، ذرا سا آپ نے کچھ مارا وہ بیچاری کچل جائے گی، لیکن اس کے باوجود اگر دشمنی پہ آگے کسی ٹائم پر کان میں چلی جائے پھر دیکھو آپ کا کیا حال ہوتا ہے۔ ناک میں کسی ٹائم پر آپ سوئے ہوئے ناک میں چونٹی چلی جائے، کھانے کے اندر آ جائے، کتنا آدمی پریشان ہوتا ہے۔ تو جب چھوٹے موٹی چیزوں کی دشمنی بھی خطرناک ہے تو شیطان کی دشمنی کہاں، اس سے آدمی کہاں بچ سکتا ہے سوائے رب العالمین کی مہربانی کے۔ اور اللہ کی مہربانی یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، کوئی خرچہ نہیں آئے گا، کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ اور اس کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنا اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ اس کے پڑھنے کے اندر آپ کے اگر جسم اتنا کمزور ہے کہ ہاتھ اٹھانے کی طاقت نہیں، آنکھیں کھولنے کی طاقت نہیں، یہ پل کے نیچے اوپر کرنے کی طاقت نہیں، ہونٹ ہلانے کی طاقت نہیں، تو بھی لا الہ الا اللہ پڑھ سکتے ہو۔ اسی لا الہ الا اللہ میں کوئی نقطہ ہے ہی نہیں، لا الہ الا اللہ پڑھنے میں ہونٹوں کو ملانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جہاں ہونٹ پڑا ہے وہیں پڑا رہے، پڑھتے رہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، کوئی ذرے کے برابر تکلیف نہیں ہوتی، اور فائدہ کتنا بڑا ہے کہ شیطان مردود ہو جاتا ہے، شیطان برباد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کتنا آسان ہے پڑھنا، لیکن یہ ہمیں بھاری لگتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ یہ کیوں بھاری لگتا ہے؟ ہم ماحول سے کٹے ہوئے ہیں، جہاں سے یہ علم ملتا ہے ہم اسی علم والوں سے دور بھاگتے ہیں۔ موبائلوں میں تھوڑی علم ملتا ہے، اسکولوں میں تھوڑی دین ملتا ہے، کاروبار میں تھوڑی دین ملتا ہے۔ جب کوئی چیز چاہیے تو ان کے پاس جانا ہوتا ہے نا، آٹا چاہیے تو آٹے کی دکان پر جائیں گے نا، چاول چاہیے تو چاول کے دکان پہ جائیں گے نا، کپڑا چاہیے کپڑے کے دکان پہ جائیں گے نا۔ یہ تھوڑی کہ آپ کو کپڑے چاہیے اور جاؤ ہوٹل کے اوپر، اور آپ کو چیز ایک چاہیے اور دوسرے کے پاس چلے جاؤ۔ تو جب دین چاہیے تو پھر دین والوں کے پاس آ جائے نا، مولویوں کے پاس آ جائے نا۔ پھر ٹی وی اینکر والوں کو کیا پتا کہ دین کیا ہوتا ہے، جو خود اپنی شکل دین والی نہیں بنا سکتا، ان کے اندر اگر کوئی آدمی دین کی امید رکھے کہ یہاں سے ملے گا تو اس سے بڑا دھوکہ اور کیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا